نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. یہاں تشریف فرما ہمارے تمامی اکابر علماء کرام، بزرگان دین، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے تمام ہی معزز مہمانان، ہم سب محتاج ہے اور محتاج بن کر جمع ہوئے. ہم سب کے حاضری کا مقصد جیسا کہ بار بار یہاں آیا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا اور رضامندی حاصل کرنا، اسی عظیم غرض سے آپ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے. 3 دن تک یہاں پر الحزب البحر دعا کا اہتمام ہوتا رہا، جو 125 مرتبہ پڑھنے کا اس کا اہتمام رہا. پڑھنے والے 3 دن تک مسلسل اعتکاف میں رہے، روزے کی حالت میں رہے، شب و روز کے انہوں نے معمولات بنائے اور اللہ کے دربار میں وہ رجوع کرتے رہے. آج اللہ کی مہربانی ہے کہ ان کے ساتھ ہم سب کو مل بیٹھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. یہ الحزب البحر ایک عمل ہے، یقیناً بہت اہم ہے، لیکن یہی کیا کم ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اب تک بارش برستی رہی تو ہمارے کپڑے بھیگتے رہے اور بدن کے اوپر کا چمڑا بھیگتا رہا. یہاں جب سے یہ دعائیں مانگی جا رہی تھی، پورے گاؤں میں اللہ کی رحمتیں برستی رہی اور آپ کے ہمارے بارش سے تو کپڑے بھیگتے رہے، اللہ کی رحمت سے ہمارے دل بھیگتے رہے. اور ظاہر ہے کہ اسی کی اصل محنت ہے کہ ہمارے دل صحیح ہو جائے. دل کا رخ اگر بن گیا تو باقی سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں. تقریباً 800 سال پرانی بات ہے، 800 سال پرانی بات ہے. سیدنا حضرت ابو الحسن علی ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شاذلی، یہ سلسلہ حضرت جابر جوفی کے واسطے سے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ملتا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت علی ابو الحسن علی ابن عبداللہ، ابو الحسن ان کی کنیت ہے اور علی ابن عبداللہ ان کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں میں ان کو شامل فرمایا ہے. تقریباً یہ 800 سال جیسے کہ ابھی بتایا پرانی بات ہے. 571 ہجری میں حضرت یمن کے علاقے میں پیدا ہوئے اور اسی علاقے میں حضرت کا مولد رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی وفات بھی انہی علاقوں میں ہوئی. اور بات یہ بنی کہ یہ جو الحزب البحر کا عمل آپ نے کیا ہے، یہ مجربات میں سے، اسے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت عمل ہے لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، لیکن ہمارے اکابرین کی مجربات اکابرین یہ مسلم چیز ہے. اس سے پہلے سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا اور اسی طرح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج تک ہم آئے. اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی یہ الحزب البحر دعائے الحزب البحر بھی ہے، جس سے استفادے کی غرض سے آپ ہم سب یہاں پر آئے ہوئے. تو الحزب البحر ہمارے تمام سلاسل میں 4 سلسلے ہمارے مشہور ہیں. اس کے تمام سلسلے کے بزرگان دین نے بھی
اس دعا سے استفادہ کیا ہے وہ استفادہ کرتے رہے. اس دعا کا اہتمام کر کر ہمارے اب تک کے سینکڑوں نہیں معلوم نہیں کروڑا کروڑ صوفیہ اکرام وہ ولایت کے مقام کو پہنچے ہوئے. انہوں نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا اور اسی اہتمام کی برکت سے اللہ نے ان کو بڑے اونچے مقامات پر پہنچایا. کوئی بعید نہیں ہے کہ آج آپ ہم سب انہی بزرگوں کی محبت میں انہوں نے جیسے اللہ سے مانگ کر وہ اللہ کے مقرب بنے اور مقربان الہی میں شامل ہوئے. آپ ہم سب بھی اسی نسبت پر یہاں جمع ہوئے. کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ نے معلوم نے اس میں سے کتنوں کو اپنا اولیاء اللہ بنا دیا اور ولایت کے مقام پر پہنچایا ہوا ہے. آتے وقت ہم گناہوں کی پوٹلیوں کو لے کر آئے تھے لیکن جاتے وقت ولایت کو اپنے دل میں ولایت کا سکہ مار کر جا رہے ہیں. کوئی بعید نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ کے لیے کیا مشکل. وہ تو بات یہ ہے کہ کسی کی ایک نگاہ میں اللہ تعالیٰ کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ دعائے حزب البحر جہاں پڑھی جاتی ہے اس کے بعد جب بھی جس لائن کی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ مجربات اکابر یہ ہمارا ایک اہم سلسلہ رہا ہے. جیسے عام احباب کو سمجھنے کے لیے سورہ یاسین کا ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایسے ہی اکابرین میں ختم بخاری شریف کا اہتمام رہا ہے اور جب ختم بخاری ہوتی ہے تو اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہوتا رہا. آج بھی ہزاروں مدرسوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. ختم بخاری پر دعاؤں کی قبولیت کی بڑی امید کی جاتی ہے. اسی طرح سے آیت کریمہ پڑھنے کا معمول بہت سارے جگہوں میں ہے اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اس وقت بھی وہ قبولیت کا ایک اہم موقع ہوتا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. تو آیت کریمہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ پڑھ کر دعائیں مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اسی سلسلۃ الذہب کی ایک اہم کڑی یہ دعائیں حزب البحر ہے الحمدللہ جو 3 دن تک یہاں پر اللہ رب العالمین کے دربار میں مانگی جاتی رہی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے حوامعات کے نام سے. کچھ 7 یا 10 حوامعات اس نے حضرت نے فارسی میں نقل فرمایا اور اس کا ترجمہ بھی شائع ہوا ہے. اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. تو انہوں نے حوامعات کے نام سے ایک کتاب نقل فرمائی ہے. اس میں خاصیات ہے اس دعا کی کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے ایک جملہ ایک مکمل طور پر ایک جملہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کی کیا خاصیت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حوامعات کے ذیل میں اس کو نقل فرمایا ہے. وہ کتاب قابل دید اور پڑھنے کے لائق ہے. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. تو آپ اگر وہ کتاب پڑھیں تو انداز آئے گا کہ واقعی اس میں کتنی خاصیات ہیں. یہ حوامعات کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی خاصیات دعا. ہر جملے پر حضرت نے یہ بات مکمل ہونے کے بعد لکھی ہے کہ اتنا جملہ پڑھنے کے بعد فلاں مراد اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ مراد پوری فرما دیتے ہیں. اس طریقے سے اس کی مکمل یہ حوامعات میں ان ساری باتوں کو نقل کیا گیا ہے. حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جتنی دعا لکھی اور اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر پوری دعا الہامی ہے. مجھے ہر جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے طرف سے اللہ مجھے حضرت کی طرف سے الہام فرماتا رہا اور میں اللہ سے مانگتا رہا. یہ سب فرماتے ہیں پیغمبرانہ دعا کا ایک حصہ ہے جو الہامی دعا ہے. یہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ نے القاء فرمائی ہے. اس لیے اس کی بڑی خاصیات ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتے ہیں. اور الحمدللہ
ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. کیا بعید ہے کہ کسی کے دیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اور اسی کی خاطر یہاں یہ ناندی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. مولانا منہاج صاحب اور جناب حکیم عبدالعلیم صاحب اور ان کے دیگر تمام رفقاء کرام نے مل کر ناندی میں یہ پروگرام منعقد کیا. اور یہ دعا ہے حزب البحر. میں تو سمجھتا ہوں کہ ناندی دراصل اس کا نام ختم کر دیجئے تو یہ ندی بن جاتا ہے. اس بحر کی ایک ندی دراصل اس بستی میں آئی ہوئی ہے اور آپ ہم سب اس سے فیض اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے. بس اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس بستی کا ہر گھر یقیناً اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ منور فرما رہا ہے. آپ اس سے صحیح معنی میں صحیح استفادہ کرنے کی فکر اور کوشش بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ نورانیت اللہ ضرور ہم پر ضرور برسا رہا ہے. ہم جاتے وقت اللہ کے رحمت کے چند چھینٹے لے کر ضرور اپنے گھروں میں جائیں گے. اب یہ ذہن میں بٹھا کر چلے کہ ہم انشاءاللہ یہاں آئے ہیں تو ہمارا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آئے تھے بیٹھے اور اٹھ کر چلے گئے، بلکہ انشاءاللہ آئے تھے خالی دل لے کر آئے تھے. جاتے وقت ہم دل کی دنیا بدل کر جا رہے ہیں. دل اصل چیز ہے بھائیوں. جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اصل ہے ہمارا دل. جس طریقے سے آپ یہ گاؤں ہے یہاں کھیتی ہوتی ہے تو کھیتی کرنے والوں کے لیے ان کے محنت کا میدان ان کے کھیت ہوتے ہیں اور ایک کسان زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر غلہ اناج اتارتا ہے اور پھر اس کے بعد جب پودا اگتا ہے تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے. تو کسانوں کے میدان محنت کا میدان اس کا اپنا کھیت ہوتا ہے. تو بھائیو جس طرح یہ موٹی مثال اپنے کو سمجھتی ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا میدان انسان کے دل ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ انسان اپنے کھیت میں غلہ اور اناج ڈالتا ہے اور انبیاء علیہ السلام انسانوں کے دلوں میں نور ایمان ڈالتے ہیں. اور نور ایمان سے جب دل لبریز ہو جاتا ہے تو یہ ایک پودا سینکڑوں دانوں کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. جس کا دل اللہ نور ایمان سے بھر دیتے ہیں یہ ہزاروں کی قسمتوں کو سنوارنے والا بن جاتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب نور ایمان دل میں بھرا ہوا ہو بیٹھا ہوا ہو. اس کے بعد ہی سارا مسئلہ بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے دل کا ہے. اب آپ ہم سب جب بیٹھے ہی ہیں طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم دل کی دنیا بدل کے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات سنیں ہمارے باہر کے بھی احباب ذرا جن کو جگہ نہیں وہ بیٹھ جائیں اور کوئی اگر فوٹو لے رہا ہے تو میری کوئی فوٹو نہ لے. بات آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن کسی کو فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہے. لہذا آگے قریب قریب ہو کر بیٹھ جاؤ اور اندر آ کر بیٹھ جاؤ. جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ کر بیٹھے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مل کر بیٹھو توجہ کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ اکابرین کی توجہات کی برکت سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. پہلی بات سب پورا مجمع کس طرح بیٹھنا چاہیے اس کی ایک نیت لے کر بیٹھیں. بھائی جلدی بیٹھ جاؤ اور متوجہ رہیں. توجہ کے ساتھ چند باتوں کو سنیں. بیٹھتے وقت نیت سب کو بیٹھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ناندی میں بیان ہوا ہے تو ناندی کے لوگوں کے لیے ہوا ہے, مجمع کے لیے ہوا ہے, آنے والوں کے لیے ہوا ہے. میں کہوں گا کہ یہ نیت صحیح نہیں ہے, کامل نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. نیت بیٹھتے وقت یہ ہونا چاہیے یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے ناندی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, گاؤں والوں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. ہر ایک نیت کرے یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے میرے لیے کہا جا رہا ہے. سب بولو کس کے لیے کہا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب میرے لیے کہا جائے گا تو عمل کس کو کرنا ہے, مجھے کرنا ہے. ہم گاؤں والوں کے لیے کہتے ہیں تو گاؤں والوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور خود عمل کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے ہماری خاطر خواہ اصلاح نہیں ہوتی ہے. جو مقصود ہوتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں گاؤں والوں کے لیے, ناندی والوں کے لیے, آنے والوں کے لیے نہیں. سب بولو یہ باتیں سب کس کے لیے ہو رہی ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, میں بھی عمل کی فکر کروں گا, آپ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل ہے میرے بھائیوں دل کی دنیا کو بنانا.
بنے گا تو سب صحیح ہے۔ اس وقت پورے دنیا میں ایمان والے ہمارے جتنے بھائی ہیں بہنیں ہیں، آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں جو ہم سے گناہوں کا صدور ہو رہا ہے، عمومی طور پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، عام طور پر اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں یاد رکھو، یہ سب کی پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ جس کا دل بیمار ہوتا ہے، بیماری کے بعد اب توقعات کم لگائی جا سکتی ہے کہ اس سے جو ہے نیکیوں کا صدور ہوگا۔ دل بیمار ہو گیا، اور جب تک بیمار دل کا ہم علاج نہیں کریں گے اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے دل کی 3 قسمیں ہیں، دل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے قلب میت، آپ نے دوسری سنی، یہ بھی سنیے۔ ایک ہوتا ہے قلب میت، ایک ہوتا ہے قلب مریض، اور ایک ہوتا ہے قلب سلیم۔ دل کی 3 قسمیں ہیں، قلب میت، دوسرا قلب مریض، اور تیسرا قلب سلیم۔ اللہ اکبر۔ قلب میت کس کا ہوتا ہے؟ قلب میت بولے تو مردہ دل، بولو قلب میت بولے تو مردہ دل۔ یاد رکھو بھائیوں، ہماری بہنیں بھی اگر سن رہی ہے، بھائی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ دل میں یہ باتوں کو اتار دیں۔ یہ یقیناً اس دعا کی برکت سے اللہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور پھر انداز یہ ہو جائے کہ اللہ بیٹھے تھے خالی دل، اور اٹھتے وقت ہم اللہ کی رحمتوں سے اپنے دل کو بھر کے اٹھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے قلب میت۔ قلب میت کہتے ہیں مردہ دل کو، بولو قلب میت کہتے ہیں مردہ دل کو۔ قلب مریض کہتے ہیں بیمار دل کو، قلب مریض کہتے ہیں بیمار دل کو، اور ایک ہوتا ہے قلب سلیم۔ یہ 3 قسم کے دل ہوتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیں، قلب میت کس کا ہوتا ہے؟ قلب میت بولے تو مردہ دل، مرا ہوا دل کس کا ہوتا ہے؟ مردہ دل کافر اور مشرک کا ہوتا ہے۔ بولو کس کا ہوتا ہے؟ کافر اور مشرک کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے لیے دل ہے لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے کان ہیں لیکن کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ پھر قرآن نے آگے کہا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن اندھے ان کے، وہ اندھے جو ہوتے ہیں، اندھا ان کا وہ قلب ہے، اندھا دراصل ان کا وہ دل ہے جو ان کے جسم میں بنا ہوا، وہ اندھا ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ قلب اندھا ہے جو اس کے سینے میں بنا ہوا ہے، یہ اندھا ہوتا ہے۔ اللہ مردہ دل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حق بات مردہ دل میں کبھی نہیں اترتی، بولو حق بات مردہ دل میں۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا۔ اسی لیے کافر کو کافر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرتا ہے، حق بات کو چھپانے والا ہے۔ اس نے چھپایا ہے حق بات کو، اس لیے اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب اللہ مردہ دلی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سنو بھائیو، بہت اہم بات ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک مختصر سی بات لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے معلوم نہیں کیا بات ہے کہ ہمارے دل سیاہ اور کالے ہو گئے۔ اس نے آ کر اپنے دل کی شکایت کی کہ ہمارے دل بولو سیاہ اور کالے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ سیاہ اور کالے ہو گئے، تم کو کیسے پتا چلا کہ دل تمہارا کالا اور سیاہ ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت رات دن اللہ والوں کی بیانات سنتے ہیں، نیک مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دین کے مذاکرے کرتے ہیں،
اور بہت ساری ایسی دینی مجالس ملتی ہے، یہ سب کچھ سننے کے باوجود ہمیں عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، تو لگتا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے اور کالے ہو گئے۔ دھیان سے سنو بھائیو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں ہے، انہوں نے اس شخص کی اصلاح کس طرح فرمائی اور کیا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا، ارے بھائی بات اگر ایسی ہے، بولو بات اگر ایسی ہے تو ایسا مت کہو کہ دل سیاہ ہو گئے، ایسا کہو کہ حضرت ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مردہ کیسے ہوئے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ اگر دل مرا ہوا نہ ہوتا، سویا ہوا ہوتا، سیاہ اور کالے کا مطلب یہ ہوا کہ دل ہمارا سویا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر دل سویا ہوا ہوتا تو معمولی جھنجھوڑنے سے وہ جاگ گیا ہوتا، عمل کی اسے توفیق ہو جاتی۔ جب اتنے سارے اہل اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں پھر بھی اگر وہ بیدار نہیں ہو رہا ہے، یہ سیاہ نہیں ہو سکتا، یہ مردہ ہو سکتا ہے، یہ مردہ ہو سکتا ہے۔ اب ہر ایک شخص اپنے اپنے آپ کو تلاش کر لیں، ہم جہاں جس گناہ میں مبتلا ہے، تو اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود کیا ہمارے پیشانی پر بل آتا؟ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں بھی گناہگار ہوں، میرا دل بھی مریض ہے یا خراب ہے، یا کوئی تکلیف میرے دل میں ہو رہی ہے؟ اگر اس کا احساس اس کے دل میں ہے تو یقیناً یہ بات ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ راہ راست پر آئے گا۔ لیکن اگر جیسا کرتا رہا اسی میں اگر وہ بڑھتا رہا اور احساس بھی ختم ہو گیا، اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کا دل مر نہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت، قلب میت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ جس کے پاس دل تو ہے لیکن بولو کیسا ہے؟ مردہ دل ہے۔ تو مردہ لاش لے کر چلنے سے کیا فائدہ؟ تو مشرک میں اور ایسے لوگوں میں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی گندگی جو دلوں میں بھر سکتی ہے، بھری جاتی ہے، کفر اور شرک کی، اور پوری انسانیت کو انبیاء علیہ السلام نے اسی سے بچایا کہ تمہارے دل مردہ تھے، اب ان کو زندہ کیا گیا، تو اس میں جن باتوں کی روح پھونکی گئی ہے وہ نور ایمانی کی روح تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اب اگر ہم اتنا سب سن کر بھی اگر بیدار نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارا دل جو ہے بھائیو سویا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کا دل بولو اللہ حفاظت، مردہ دلی سے ہماری حفاظت۔ دوسرا دل ہوتا ہے قلب مریض۔ یہ قلب مریض جو ہوتا ہے عام طور پر یہ منافقین کا ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں گناہگار مسلمانوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں میں گناہگار مسلمانوں کا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر مریض دل بولو منافقین کا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، قلب مریض سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ قلب مریض، یہی قلب مریض کا دراصل علاج کرنا ہے۔ مسئلہ آج جو ہمارا ہے قلب میت، اس کا بھی اب اعتبار ہی نہیں رہا، وہ تو بہرحال ہمارے دائرے سے باہر نکل گیا۔ قلب سلیم بہت اونچا مقام ہے۔ مسئلہ ہے بولو کس کا؟ قلب بیمار دل۔ اس وقت انسانیت کے دل عام طور پر بولو کیا ہو گئے؟ ہم نے اپنا بدن بیمار ہو گیا تو علاج کی بڑی بڑی فکریں کی، لیکن دل جو اندر سے بیمار ہو رہا ہے کوئی سوچ نہیں رہا کہ مجھے اس کا بھی علاج کرنا ہے۔ آنکھوں میں تکلیف ہے تو فوراً آنکھوں کا علاج کریں، اور بدن میں تکلیف ہے تو بدن کا علاج کریں گے۔ یاد رکھو بھائیو، دل کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت اہم بات یاد آئے آپ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ بھائیو یاد رکھو، موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے جسم کا مرنا، بولو ایک ہے جسم کا مرنا، اور ایک ہے روحانیت کا مرنا۔ ایک ہے بولو نا جسم کا مرنا، اور ایک ہے روحانیت کا مرنا۔ جسم اگر مرا تو جسم کے مرنے سے جسم کی موت انسان کو دنیا سے جدا کر دی،
جسم کی موت انسان کو دنیا سے جدا کرتی ہے، اور جو دل کی موت، جس کا دل مرا ہوا ہے، روحانیت مری ہے، دل کی موت انسان، دھیان سے سنو، بہت اہم جملہ ہے، جسم کی موت انسان کو بولو دنیا سے جدا کرتی ہے، اور دل کی موت انسان کو رب سے جدا کرتی ہے۔ دل کی موت انسان کو دنیا سے جدا کرتی ہے، بولو، اور روح کی موت انسان کو رب کے رحمت سے جدا کرتی ہے۔ آج ہم دنیا سے تو جدا ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر بولو رب سے جدا ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کس احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے بھی جدا ہو رہے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے دل کے علاج کی فکر نہیں، جگہ جگہ ہم نے ان باتوں کی تو شکلیں بنائی ہے کہ معالجین ہم نے تیار کر رکھے ہیں کہ بڑے بڑے ہاسپٹل، دواخانے، دوائیوں کا وہاں بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور وہاں جا کر ہم اپنی دواؤں کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور اب تو یہ اسپیشلسٹ کا دور چل رہا ہے، تخصصات کا دور ہے، ہر ایک کی تخصیص، اب فلاں اسپیشل فلاں چیز کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، سارے امراض کے لیے ہم نے نئے نئے دواخانے تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن دل کے علاج کے لیے بھی بھائی ہم نے کسی کو تلاش کر کے رکھا ہے۔ وہ بیمار تھا، مرتا چلا جاتا۔ دھیان سے سنو، عجیب بات ہے، مجھے تو یقین ہو رہا ہے یہ اللہ والوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کہلوا رہا ہے۔ میں جو اہم بات ابھی اللہ نے میرے دل میں ڈالی، اللہ قبول فرما لے۔ دیکھو نا بھائیو، زمانے سے 60 سال 50 سال سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کر رہے ہیں، لیکن دھیان سے سنو، 60 سال سے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ایک سجدے میں بھی بھائیو اللہ کا جیسا دھیان قائم کرنا چاہیے تھا، آج تک ہم اللہ کا دھیان قائم نہیں کر سکتے۔ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے کسی عمل میں، مزہ آ رہا ہے ہم کسی عمل میں؟ یہاں بیٹھنے میں بھی بہت سارے لوگ تو بور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے ہمیں بٹھا دیا گیا ہے، 3 دن سے یہاں جمع کر دیا گیا ہے، مسجد میں اتنا زیادہ وقت لیا جا رہا ہے، ہمیں تلاوت کرنے کو کہا جا رہا ہے، معمولات کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، اللہ نے دراصل بات یہ ہے نا، گناہوں کے نحوست نے طاعات کی لذتیں چھین لی ہیں، گناہوں کے نحوست نے طاعات کی لذتیں ہم سے چھین لی۔ اب ایک گناہ میں ایسی لذت آتی ہے، ایک نمازی اپنے ہی مسجد سے باہر نکل کر مسجد کے گیٹ تک جاتا ہے، کسی اجنبیہ پر یہاں سجدے لمبے چوڑے کر کے گیا ہے، لیکن بس رسمی نماز پڑھ کے باہر ہوا، اور جیسے ہی گیٹ میں گیا اور کسی اجنبیہ پر نگاہ پڑ گئی، وہیں پر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کیا سجدے میں بھی ایسے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے جو اس گناہ کی لذت میں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے میرا دل بیمار ہے۔ میں جو بات بتا رہا تھا، ابھی تو بھائیوں الگ الگ چیزوں کی دنیا میں لذتیں لے رہے ہیں، تو یہ لذتوں میں ہمیں یہ مزے آ رہے ہیں۔ مثلا دیکھیے، آپ کھانے کھاتے ہیں، ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے، تو ہر چیز کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور اس کے مزے ہم الگ الگ لیتے ہیں، تو وہ اس کا الگ الگ مزہ اور الگ الگ لطف ہوتا ہے، اور ہر ایک کی خاصیت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن سب اجتماعی طور پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العالمین ایک پھل ایسا عطا فرمائیں گے، وہ اتو متشابہہ، وہ ایسے پھل دیے جائیں گے جو سب ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، لیکن خاصیت یہ ہوں گی کہ ہر پھل میں دنیا کے سارے پھلوں کا مزہ جمع ہوا، ایسا پھل اللہ تعالیٰ وہاں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کی جو لذت ہوگی، جیسے آپ یہاں پر لذتیں، بہت سارے لوگ بڑے عمر کے ہیں، وہ جانتے ہیں، مجھے بہت اہم بات جب اندر کی بات آئی گئی ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے کھانے کی لذت الگ، پینے کی لذت الگ، پہننے اوڑھنے کی لذت الگ، رہنے سہنے کی لذت الگ،
بیوی سے جمع کرنے کی لذت الگ، ہر چیز کی لذت الگ الگ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو آپ یہاں خالی کھانے کی لذتیں لے رہے ہیں، وہاں پر جو لقمہ آپ کھائیں گے ہر لقمے پر اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت کے لقمے پر وہ لذت عطا فرمائے گا جو دنیا میں آپ کو جمع میں لذت حاصل ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہاں کے حوروں سے جمع کی لذت اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ جو لذتیں ہیں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، ابھی تو یہ الگ الگ لذتوں میں ہی ہم حیران و پریشان ہو گئے، ابھی اجتماعی لذت تو ہمیں ملی ہی نہیں، اس کا انتظار وہاں کرنا ہے، لیکن وہ لذت لینے کے لیے بیمار دل سے وہ لذت اجتماعی نصیب نہیں ہے، اس کا ہمیں علاج کرنا ہے، دنیا میں رہ کر دلوں کا علاج کرنا ہے۔ اس لیے اہل اللہ سے ہمارا ربط ضبط ہونا چاہیے، اور ہر جگہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جیسا میرا فیملی ڈاکٹر ہے، میری فیملی فلاں دکان ہے، میرا فیملی فلاں کاروبار میں فلاں چیز سے میرا تعلق ہوتا ہے، ایسا ہی کوئی فیملی ہمارا ہر ایک کا اللہ والا ہونا چاہیے، تو وہاں جا کر میں رجوع کروں اور وہ دکان پر میرا علاج ہو جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھو بھائیوں، یہ بیمار دل نے ہماری ساری لذتوں کو ہم سے چھین لیا، اور وہ کیا رہا ہے اب اس وقت، یاد رکھو، نہ حلال دیکھ رہے نہ حرام دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ سود بیاج بٹوں میں مبتلا ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت کا معاملات کرتے ہیں، بچی کچھ ہماری محترمہ ماں اور بہنیں تھی، اللہ ان کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرماتے ہیں، بڑی محنتیں کرتی ہے، وہ ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، لیکن بچی کچی گھروں کی وہ ہماری عزت گھروں میں رہی، دشمنوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ تمہارے مرد اگر باہر جا کر بینکوں میں جا کر 10% 20% پر سود اگر حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر مہینہ بچت گھٹ کے عنوان پر تم نے 5-6% میں سودی بیاجی پیسے حاصل کر لیے تو کون سا نقصان ہونے والا ہے، ان کو بھی تباہ برباد کرنے کی۔ اب یہ بات یہ ہے کہ بھائیو دیکھو، وہ ایک شعر یاد آیا، خبر حدیثوں میں جس کی آئی، بولو خبر حدیثوں میں جس کی آئی، کہنے والے نے تو کہا کہ وہی زمانہ اب آ رہا ہے، لیکن اب بات یہ ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے۔ بھائیو سوچو تو صحیح، کیسے زمانے میں ہم نے آنکھیں کھولی، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، کرے گناہ اور کمال سمجھے، بولو کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے۔ ہمارے حضرت جی، پہلے حضرت جی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت جی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک پورے دنیا کے امیر الدنیا رہے، 30 سال۔ ان کی بات مجھے آج تک یاد ہے، فرمایا کرتے تھے، بھائیوں بہت اہم بات کہی ہے اور واقعی کرنے سے متعلق بات ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اس دنیا میں بھائیوں اللہ نے جو مبارک دین اور محنت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کا حق ہے کہ حضرت کا وہ انداز ہوتا تھا، ہمیں کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے، بولو نا، ہمیں کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے، اور پھر فرماتے تھے کرتے اس وجہ سے رہنا ہے کہ ایمان والے ہونے کی وجہ سے یہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسرا جملہ سنو، کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے، کرنا اس وجہ سے ہے کہ ایمان والے ہونے کی وجہ سے کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ڈرنا اس وجہ سے ہے
کہ کہیں کسی بدعملی کی وجہ سے اللہ مجھے محروم نہ فرما دے. کتنے لوگ تہجد گزار تھے لیکن سائٹ میں کر دیے گئے. کتنے لوگ تلاوت کرنے والے تھے لیکن سائٹ میں کر دیے گئے. کتنے لوگ صوم و صلاۃ کے پابند تھے لیکن سائٹ میں کر دیے گئے، حاشیے پہ ڈال دیے گئے، کنارہ کر دیے گئے. اب ان کو وہ عمل کی توفیق نہیں ہوتی جو پہلے ہو رہی تھی. کیا ہوا؟ محروم کر دیے گئے. کبھی ہم نے سوچا ہے، احساس بھی ہوا ہے ہمیں اس کا کہ کہیں میں محروم تو نہیں کر دیا جا رہا. ایک زمانہ تھا آپ ہی میں جن کی نسلوں سے ظاہر ہے یہ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں. ادھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحبت نبوی میں جب بیٹھتے تھے تو دل بنا ہوا تھا، اور جب دل بنا ہوا تھا تو اللہ نے مجھے وہی بتانا ہے، آ رہا تھا میں ابھی اس پر، کہ ایک تو ہے دل قلب میت، دوسرا ہے قلب مریض، اور تیسرا ہے قلب سلیم. جب قلب سلیم تھے، بولو نا، جب قلب سلیم تھے، سلامتی والا دل. اب سلامتی والا دل کسے کہے؟ اللہ قرآن فرماتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہاں نہ مال، وہاں نہ جو ہے اس کو مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی. نفع وہاں پر اسی کو ہونے والا ہے جس کو اللہ نے کون سا دل دیا ہے؟ قلب سلیم عطا فرمایا ہے. جب صحابہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوئی تو قلب سلیم ہر ایک کے پاس تھا. اب سنو قلب سلیم کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، احساس کتنا بڑا تھا. وہ یہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول آخرت کا تذکرہ فرماتے، آخرت کا تذکرہ سن کر ان کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنا شروع ہو جائے. روتے رہتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ گویا کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، اور روتے روتے اپنے گھروں پہ روانہ ہو جاتے تھے. اب یہی حضرت حنظلہ یہاں روتے بیٹھے، مجلس ختم ہوئی تو اپنے بیوی بچوں میں گئے، اور بیوی بچوں میں بیٹھنے کے بعد مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہاں پر بیوی ہے، بچے ہیں، ہنسی مذاق دل لگی ہو رہی ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی کرنا ثواب ہے. بولو نا بھائی، خالی تسبیح پڑھتے بیٹھنا ہی ثواب ہے، یقیناً یہ ثواب ہے، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ بولو ہنسی مذاق کرنا بولو ثواب ہے. اس میں اگر کسی کو شک ہے تو وہ گناہگار ہے. بیوی بچوں کا دل جیتنا ثواب ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے کتنوں کے بیوی بچوں کے دلوں پر ایسا غم سوار کیا گیا ہے کہ اس کے باپ مرنے پر بھی اس نے اتنا ماتم نہیں کیا جس کے اس کے شوہر کے ظلم سے وہ ماتم کر گئی. ہمیں تو دل جیتنے کے لیے کہا گیا. میں جو بات بتا رہا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں حاضر ہونے کے بعد رو رہے ہیں. اپنے بیوی بچوں میں گئے تو ہنسی مذاق ہو گئی. فوراً اپنے اوپر شک ہو گیا، ارے وہاں تو رو رہا تھا، یہاں ہنس رہا ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. یہ قلب سلیم کی وجہ سے یہ احساس زندہ. بولو نا، قلب سلیم کی وجہ سے احساس زندہ. اور سنو، ہمارا حال یہ ہے، ادھر جوا کھیل رہے ہیں، پتے کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، ناجائز معاملات کر رہے ہیں، زنا بدکاریوں میں مبتلا ہے، اور خوش قسمتی کسی دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق ہو گئی، اور پھر مسجد میں آنے کے بعد اس طریقے سے مسجد میں لٹکی ہوئی تصویر اپنے ہاتھ میں دیکھ کر ہمیں شبہ ہوتا ہے کہیں میں اللہ کا ولی تو نہیں ہو گیا. وہاں حرام کاری میں کبھی منافق ہونے کا شبہ نہیں آیا، لیکن یہاں پر اپنے اوپر ولی ہونے کا شبہ ہو رہا ہے. یہ فرق، وہ قلب سلیم تھا، یہ قلب مریض ہے. وہ مردہ، یہ بات یہ ہے کہ یہ بیمار دل ہے. وہ قلب سلیم تھا تو وہاں احساس بیدار تھے. یہاں دل بیمار ہے تو حصے ختم ہو گئے. بچی کچی وہ بات بتا رہا تھا، عورتوں کے پاس ان کی عزت عصمت محفوظ تھی، تو اب گھروں میں بھی ان باتوں کو داخل کر دیا گیا، اور ان کو بھی کہا گیا اتنی پابند صوم و صلاۃ کیوں ہوتی ہے؟ باہر نکلو اور اپنے حسن کا مظاہرہ کرو، نامحرموں کے سامنے لائن لگا کر بیٹھو، اور وہ جو کچھ تقاضا کرے تم پورا کرو. اور شوہر بھی ان کی پیٹھ تھپڑتا ہے کہ ماشاءاللہ مجھ سے تو کمائی نہیں ہوئی، تم کمائی کے لائق بنی ہوئی.
نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت تو بڑے مزے سے کہہ رہا تھا میں نے اس کا نام نفقہ قبول کر لیا، اور گھر میں آئی تو اسے بچت گھر کے لیے لائن لگانے کو کھڑا کر رہا۔ یہ شکل ہماری بنتی وقت کا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے بولو؟ کیونکہ دل بیمار ہے۔ جس کا دل زندہ ہوگا کبھی اس کے گھر میں اس قسم کی برائی اور حرام کاریاں اس کے گھر میں نہیں ہو سکتی۔ اب ہو رہا ہے ہمارے صوفیاء کرام میں دو باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ دو باتیں ذہن میں رکھنے سے تعلق رکھتی ہے، بولو عمل کریں، بہت اہم بات ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام میں دو باتیں بہت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ایک ہے رزق حلال، بولو نا، ایک ہے رزق حلال اور دوسرا ہے صدق مقال۔ بولو، ایک ہے رزق حلال اور دوسرا ہے صدق مقال، یعنی حلال کھانا اور جب بھی بولے بولو کیسا بولنا، سچ بولنا۔ جس نے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہمارے راہ سلوک کے یہ دو پر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ رزق حلال اور صدق مقال عطا فرماتے، وہ یقیناً ترقی کے تمام درجات کو پار کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے بچی کچھ عورتیں گھروں میں تھی تو ان کی خود بھی کمائی جب حرام ہو رہی ہے تو رزق حلال کہاں باقی رہا؟ کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں اب کیا سب اس قسم۔ تو دیکھیے جو بات اور اہم بات، اس سے بھی اہم بات ہے، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ہم میں ان میں نہ صدق، ہم میں ان میں جو اتنا بڑا فرق رہا ہے، ہمارے دل بولو اب دن بدن کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، مریض اور بیمار ہوتے۔ اور ان کے دل کیسے تھے؟ ان کے قلب سلیم تھے اور سچا دل تھا۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ جب قلب سلیم تھے، بولو نا، جب قلب سلیم، اب فرق دیکھیے ہم میں ان میں کیا ہوا۔ جب قلب سلیم تھے تو حال یہ تھا، جب قلب سلیم تھے تو حال یہ تھا کہ گھروں میں اندھیرے تھے، بولو نا، گھروں میں اندھیرے تھے، راستوں میں اندھیرے تھے۔ ارے جب گھر میں ہے تو راستوں میں اندھیرے تھے، گاؤں اور شہروں میں اندھیرے، گاؤں اور شہروں میں بولو اندھیرے تھے، اور راستوں میں اندھیرے تھے، گھروں میں اندھیرے تھے۔ جب قلب سلیم تھا ہر جگہ اندھیرے تھے، ان کے دلوں میں اجالے تھے۔ جب قلب سلیم تھا ہر جگہ بولو اندھیرے تھے لیکن دلوں میں اجالے تھے۔ جب سے قلب مریض شروع ہو گئے تو ہمارے گاؤں میں، ہمارے راستوں میں، ہمارے گھروں میں بولو کیا ہو گئے؟ اجالے ہو گئے، اور بولو دلوں میں اندھیرے ہو گئے، دلوں میں اندھیرے ہو گئے، دل ہمارے مریض ہو گئے۔ اور یاد رکھو بھائیو، اب بہت اہم بات ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دل مریض اسی کا ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ سنو قرآن میں ہے، قرآن پڑھیے، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، بولو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ وہ میرے اپن تو اپنے جیسے گناہگار کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھ کے اپن بھی کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے، اللہ قبول کرے تو اس کی رحمت۔ گناہگار اگر گناہگار کے ساتھ بیٹھے تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو، مسئلہ تو وہاں تھا کہ پیغمبر کے ساتھ گناہگار بھی بیٹھ رہے تھے۔ دھیان سے سنو، بولو پیغمبر کے ساتھ گناہگار بیٹھ رہے تھے، بولو وہ گناہگار کون تھے؟ بولو منافقین تھے، وہ پیغمبر کے صحبت میں بیٹھے۔ شک ہے کسی کو؟ بھائی مسجد میں آتے تھے کہ نہیں؟ وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تو یہ جو شان نزول ہے اس کا، اس میں یہی تو تھا کہ منافقین اتنے قریب ہو کر بیٹھتے تھے، اٹھنے کو جلدی تیار نہیں ہوتے تھے۔ بولو کون؟ منافقین۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام ہی سورت المنافقین۔
ایک سورت کا نام سورت المنافق. اور منافقین ظاہر ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، لیکن بولو نا ان کے دل مریض ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں بولو کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے، شک کرنے کی ضرورت نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کے مرض میں خوب اضافہ فرمایا اور اسی نفاق کی موت کو مرے. اللہ ہم سب کی منافق ہونے سے حفاظت. یہ پورا مجمع اس بات کا خلاصہ یہ سمجھے کہ اگر میں گناہ گار ہے اور گناہ کرتے ہوئے ایسی نیک مجلسوں میں بیٹھنے کے باوجود بھی میرے گناہ کا جذبہ کم نہیں ہو رہا ہے تو اسے اپنے اوپر شک کرنا چاہیے کہ میرا دل مریض نہیں ہے، میرا دل مردہ ہو چکا ہے. اور اگر وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے تو پھر کم سے کم یہ تو ضرور سمجھنا چاہیے مردہ ہو نہ ہو میرا دل بیمار ضرور ہوا. میرا دل بیمار ہے. بیمار دل کے علاج کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے اب بات وہاں پر آتی ہے کہ جب بھائیوں جب دل کا علاج ہوتا ہے تو یہ مردہ دل سے وہ مردہ دل پھر بیمار میں آتا ہے اور بیمار سے پھر وہ دل بولو کیسا بنتا ہے؟ قلب سلیم بن جاتا ہے. جب قلب سلیم بنتا ہے تو قلب سلیم کی اہمیت سنو کیا ہوتی ہے. اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی. آپ نے بارہا وہ بات سنی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی اگر مٹھی بھر کھجور صدقہ کر دے. سب بولو نا کتنا؟ مٹھی بھر کھجور. اگر مٹھی میں آپ کھجوریں لیں تو بڑی مشکل سے 10 کھجوریں آئیں گی. صحیح ہے؟ 10-15 کھجور آپ کی مٹھی میں آئیں گی، اس سے زیادہ کیا آئیں گی. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا صحابی اور میری صحابیہ اگر مٹھی پر کھجور صدقہ کر دے اور میرے صحابہ کے بعد والے مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان آج کا بھی ناندی کا بھی کیوں نہیں ہوتا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. کتنا معلوم ہے؟ احد پہاڑ بولے تو کیا؟ احد پہاڑ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 8 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے. کتنا؟ اتنا ڈھیر پیسے نہیں، غلہ نہیں، اناج نہیں، بولو کیا؟ سونا خرچ کر دے تب بھی وہ میرے صحابی کے مٹھی بھر کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ان کا دل بولو کون سا قلب تھا؟ قلب سلیم تھا. اب بعد میں کتنا ہی کرے. آج ہمارا حال یہ ہے ہمارے گھر میں اگر کوئی کسی کا بچہ آ جائے تو ہم اس کو کہیں کھانا کھلا دیتے ہیں. کھجور اس کے ہاتھ میں اگر رکھ دی، وہی کھجور ہم نے اس کے ہاتھ، یہ تو صدقہ کرنا دور کی بات ہے، ہم نے بچے کو اگر کھجور کھلا دی فوراً دل میں جذبہ آتا ہے. معلوم نہیں ماں باپ کے پاس جا کے بولتا بھی کہ نہیں بولتا میں نے کھجور کھلایا. یہ چور ہے ہمارے دل میں. وہ تو بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، وہاں کچھ تھا ہی نہیں. میرے اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے عجیب و غریب بات ہے، بڑی بات ذہن میں آئی. آپ بہت سارے کھیت میں کام کرنے والے کسان ہوتے ہیں، اخلاص کی کیسی برکت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک کسان ہے زمین کا سینہ چیر کر اندر بیج ڈال رہا ہے. ڈالا تھا ایک بیج اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو بولو 100 دانے لے کے کھڑا ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ کیوں؟ اللہ کے پاس بند مٹھی کی بہت قدر ہوتی ہے. سب بولو نا، بند مٹھی کی اللہ کے پاس بولو نا بہت قدر ہوتی ہے. پھیرنے والا بولو کیا اچھلتا ہے، بولو کیا کرتا ہے؟ بند مٹھی سے بیج ڈال رہا ہے. خدا کہتا ہے اتنی قدر ہوئی کہ ایک دانہ 100 دے رہا. بند مٹھی کی اللہ کے پاس بہت قدر ہوتی ہے. یہ سمجھا رہا ہے ہم کو کہ تم اپنے دلوں میں ایسا قلب سلیم بنا لو کہ تمہاری نگاہ میں بس اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے. جب تمہاری یہ کیفیت بنے گی تو پھر بات یہ بنے گی کہ تم
تمہارے ناندی کی مسجد میں نہیں، ناندی کے جنگل کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کوئی رو رہا ہوگا، خدا کا عرش اوپر سے ہل رہا ہو۔ قلب سلیم بننے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو۔ قلب مریض کی وجہ سے ہمارا رونا تو دور کی بات ہے، رونے کو بھی دل نہیں جا رہا ہے۔ قلب مریض ہونے کی نحوستوں سے میرے بھائیوں آج ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ بھئی توبہ کی توفیق تو اس کو ہوگی جس نے اپنے گناہ کو گناہ سمجھا ہو۔ اب گناہ پر اگر اس نے توبہ ہی نہیں کیا یا گناہ ہی نہیں سمجھا تو کیوں توبہ کرے گا؟ اسی لیے آخری بات چل رہی ہے، بس اس کو ذرا اہمیت کے ساتھ لو، سب پورا مجمع طے کر لے، میں اپنے دل کو بنانے کی محنت آج سے شروع کروں گا انشاءاللہ، اور اپنے دل کو قلب سلیم بنا کر ہی مروں گا۔ اب اس کے لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبتیں، اہل حق مستند علماء کرام کی صحبتیں، موبائلوں کے چکروں میں مت پڑو، اس لیے کہ لوگ اب بیوی کی صحبت میں بھی اتنا نہیں بیٹھ رہے ہیں جتنا موبائلوں کے صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ ان صحبتوں نے ساری زندگیوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ بچا کچا جو کچھ تھا وہ بھی تنہائیوں میں جا کر، پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھئی فلاں کہاں گیا ہے، تو کہیں چوک میں ہوگا، بازار میں ہوگا، مارکیٹ میں ہوگا۔ اب تو یہ کیا جا رہا ہے کہ کہاں ہوگا، معلوم ہے کس تنہائی کے کونے میں چھپا ہوگا۔ دل اتنے مریض ہو گئے ہیں کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا ناندی میں تو ماشاءاللہ، میں نے ابھی یہاں قبرستان نظر آیا، ہم نے اس میں سلام پڑھ کر آئے ہیں، ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کی ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ سنت عمل ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرو تو سلام کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تنہائی کی جگہ گاؤں میں اور مارکیٹ میں اب تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو باؤنڈری چونکہ قبرستانوں کو لگائی جاتی ہے تو بہت سارے نوجوان وہ باؤنڈری کے پاس چھپ کر وہاں شراب کی بوتلیں پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں گانجا پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر پتے کھیلتے ہیں اور جاتے وقت پھاڑ کے وہیں پر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ کتنے نوجوان وہاں جا کر چیٹنگ کرتے ہیں، ناجائز نامحرموں سے بات چیت میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اتنے دیر تک چیٹنگ کرتا رہا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ بندے اللہ کا احسان ہے کہ تو وہاں سے چل کے تیرے گھر میں آیا، تیرا عمل تو اس قابل تھا کہ تجھے زمین وہیں پر اپنے اندر دھسا دے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، اور وہاں جی لگانے کے لیے جانا۔ قلب سلیم تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو ایسا روتے تھے کہ ان کی داڑھی اپنے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اور جب قلب مریض ہو گئے تو رلانے والوں سے بھی نہیں رو رہے تھے۔ نہ توبہ، نہ استغفار، نہ معافی کا کوئی جذبہ، کتنے گناہ کیے میرے بھائیوں۔ آپ بولو کون سا دن ہے جس میں ہم نے کوئی گناہ نہیں، اور بہت سارے گناہ ہم سے ضرور چھوٹے ہیں، وہ چھوٹے بھی اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں چھوٹے۔ جو چھوٹے تھے وہ بھی اس وجہ سے چھوٹے کہ وہ گناہ کرنے کا ہم کو موقع نہیں ملا ہے۔ اگر گناہ کا وہ بھی موقع ملتا تو شاید وہ گناہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ بلکہ کتنے، دھیان سے سنو، کتنے ایسے ہیں کہ کچھ گناہ کے موقع ملے لیکن کرنے کا موقع نہیں ملا، کئی دیر تک اسے افسوس ہوتا رہا کہ کیوں وہ گناہ مجھ سے چھوڑ گیا ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ حرام کاری کر کر آئے اور میرے رب کے دربار کو چلو دو آنسو کے قطرے بہا کر آئے۔ اتنے قلب مریض ہو گئے، قلب مریض ہو گئے بھائیوں۔ قلب کو، دلوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، اور علاج کرنے سے، فکر مند بننے سے ضرور ہوتا ہے۔ یہ چکروں میں مت پڑو کہ یہ کیا چکر لے کر بیٹھے ہیں، ساری محنتیں عبادتیں، نہیں، دل بنا تو ہی سب صحیح ہے، ورنہ دل مردہ ہونے کے بعد سب کچھ بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ کتنی ہی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، سب بیکار ہے، اللہ کے پاس مقبول نہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں بڑی اہم بات، ہمارے یہاں حاجیوں کا تربیتی کیمپ تھا، اس میں یہ موضوع ذہن میں آیا تھا، وہ جملہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ اصل میں ہم سب رسمہ رسمی چل رہے ہیں، پورا دین ہمارا رسمی ہوتا چلا ہے۔ میرے نبی کے نہ عاشق ہے نہ محبت ہے،
نہ نبی کا نام آنے پر رونا آتا ہے، نہ دعا مانگنے پر رونا آتا ہے۔ سنتیں چھوٹنا چاہتے ہیں، افسوس ہے، دین کی مبارک محنت چھوٹنے کا اور تو بات اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں جو بات آپ کو بتا کہ اصل بات یہ ہے کہ دل اتنے مریض ہو گئے کہ ہم نے گناہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اتنے گناہ جمع ہو گئے ہیں کہ گناہ کو لے کر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک شخص کا، آپ کو معلوم ہونا، ناندی کے دوستوں خصوصاً اور یہ پورے علاقوں کے آنے والے دوستوں عموماً یہ بات ذہن میں رکھیے، اور عبرت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کافی ہے ہمارے، اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کفا بالمرء واعظا، کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ دھیان سے سنو، آپ نے صرف یہ ڈولیاں لا کے رکھی ہیں مسجدوں میں، جب ڈولی میں مردے کو سلایا جاتا ہے اور ڈولی میں رکھ کر میت کو قبرستان کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، تو یہ زبان قال نہیں، زبان حال سے ہر مردہ نہیں کہتا ہے، زبان قال نہیں، زبان حال سے، یعنی اس کی حالت اللہ کے دربار میں کیا کہتی ہے، سنو نا، کہنے والے نے کہا ہے یا رب، وہ کہتا ہے جیسے جیسے قبرستان کے قریب جاتے ہیں لوگ وہاں پر اتارتے ہیں، اور اتارنے کے بعد ہم تو ہٹو بچوں میں لگے رہتے ہیں، مردہ کیا کہتا ہے، وہ میت کہتا ہے یا رب تیری رحمت کا امیدوار ہو کر آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا امیدوار ہو کر آیا ہوں، شرم کی وجہ سے چہرے پر کفن کو لپیٹ کر آیا ہوں، شرم کے مارے چہرے پر کفن کو لپیٹ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ سنو پھر کیا کہتا ہے، یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، شرم کے مارے منہ پر کفن کو لپیٹ کر آیا ہوں، چلنے نہ دیا مجھ کو گناہوں کے بوجھ نے، اس لیے چار یار کے کندھوں پہ سوار ہو کر آیا ہوں۔ اے اللہ قبول یہ کہتا ہے ہر مردہ، چلنے نہ دیا مجھ کو گناہوں کے بوجھ نے، اس لیے چار یار کے کندھوں پہ سوار ہو کر آیا ہوں۔ اللہ اتنے گناہ کیا کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا مجھے کبھی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں۔ چلنے نہ دیا مجھ کو گناہوں کے بوجھ نے، اس لیے چار یار کے کندھوں پہ سوار ہو کر آیا۔ یہی حال بھائیوں اپنا سب کا ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کے چہرے سے کفن ہٹا دو، اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ ارے بھائیوں، چہرہ تو دیکھیں گے، لیکن چہرہ اس قابل، چہرہ دکھانے کے قابل بھی تو ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہمارے دل کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ دیکھیں نہیں، صبح اٹھتے ہی چہرہ مہرہ دھوئیں گے، نوکری کو جاتے وقت، کاروبار میں، ملازمت میں ہم جو ہے دھوتے بھی، دیکھو نا، سنو نا بھائی، دھوتے بھی ہے تو کیا دھوتے ہیں، دھوتے بھی ہے تو کیا دھوتے ہیں، کپڑا دھوتے ہیں، دھوتے ہیں تو کیا دھوتے ہیں، چمڑا دھوتے ہیں، دھوتے ہیں تو کیا دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اور دھوتے بھی ہے تو کیسے دھوتے ہیں، کوئی پتھر سے، کوئی صابن سے، کوئی اسمو پاؤڈر سے زیبائش آرائش کر کے نکلتے ہیں، اپنے چہرے کو بنا کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ میرا آئینے میں میرا چہرہ کیسا ہے۔ دھیان سے سنو بھائیو، دیکھتے ہیں تو چہرہ دیکھتے ہیں، اور اپنے چہرے کو دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت اچھا نظر آیا، اپنے چہرے ہی کو صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں، بولو چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ چہرے کو سجانے سے کیا ہوتا ہے؟ سجانے کی چیز تو بولو نا، چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے، سارا دل چلنی ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ بھائیوں، ہمارا دل جو ہے وہ دل کیا رہا، وہ اکانڈا بنا ہے گندگیوں کا۔ کون سا کچرا ہے جو ہم نے اپنے دل میں نہیں ڈالا؟ کیا کبھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا نصیب ہو رہا ہے؟ اس لیے پورا مجمع طے کر لیں کہ مجھ سے جب بھی، جہاں بھی، جو بھی گناہ ہوگا، میں جیسے میں گناہ کی لذت لیتا رہا،
گناہ کی جیسے لذت لیتا رہا، وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں توبہ بھی کرتا رہو. بولو سب کریں گے؟ راستے میں کہیں کہیں بیٹھ گئے، غیبت ہو گئی، جھوٹ بول دیے، بد نگاہی ہو گئی، تو اب یہ مت انتظار کرو کہ چلو مسجد میں جا کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے جب جا کر پڑھیں گے. یہاں گناہ ہوا، یہ جگہ میری گواہ نہ بن جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. جس کو جہاں گناہ ہوا وہیں اگر توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل اب تک قلب مریض تھا، اللہ اس کو قلب سلیم بنا رہا. اور اگر گناہ کر کے بھی اگر اسے احساس نہیں ہو رہا ہے، اس بات کی علامت ہے ابھی تک تو قلب مریض ہے، ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کو قلب میت نہ بنا. اللہ حفاظت فرماتے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے نا بعض گناہ کی نحوست کو دور تک لے جاتی ہے. جہاں گناہ ہوا وہیں پر ہم بولو کیا کریں گے؟ اور توبہ استغفار بولے تو کیا اللہ سے وہیں کھڑے کھڑے معافی مانگیں گے، اس کا نام توبہ ہے. اور کیا بس آپ اتنا ہی کہہ دیں، پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا الندم التوبہ، گناہ پر شرمندہ ہونا بھی بولو، شرمندہ تو ہونا پڑے، لیکن وہ کیا رہا ہے، کرے گناہ اور کمال سمجھے. ارے وہ تو میں نے کئی مرتبہ کیا، ارے تو نے بہت برا کیا، کمال نہیں کیا، تو نے کیا تو کیا وہ بہت برا. بہرحال کہنے کی یہ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت بھی آپ کا کافی ہوا اور بہت دیر سے آپ بیٹھے. طے کر لو کہ انشاءاللہ اپنے دل پر گناہ کا داغ ہم موت تک باقی رہنے نہیں دیں گے. جب بھی جہاں بھی گناہ ہوگا فوراً بولو کیا کریں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں گے. 5 معمولات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پورا مجمع اعلان عمل فکر کرے گا. نمبر 1، 5 وقت کی نماز. بولو کتنی؟ 5 وقت کی نماز پہلے اور بعد کی سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن سنت مؤکدہ پڑھتے ہی نہیں، جبکہ نوافل مکملات للفرائض، یہ تو فرض کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے. اس لیے سب طے کرو موت تک نمازیں تو پڑھیں گے، لیکن بولو کیسی پڑھیں گے؟ پہلے اور بعد کی سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھیں گے. ایک بات یہ. نمبر 2، پورا مجمع عورتوں کے ساتھ عورتوں کو بھی پابند کر دیا جائے. یہ طے کر لیں روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا ضرور تلاوت کریں گے. 1 پارہ پڑھیے، آدھا پارہ پڑھیے، پاؤ پارہ پڑھیے، 3 رکوع پڑھیے، مگر پڑھیے. حتیٰ کہ جن کو پڑھنے نہیں آتا وہ بھی قرآن مجید ہاتھ میں لے کر سورہ فاتحہ ہی صحیح دیکھ کر 10 منٹ تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. آج ہم کو ہاتھ میں سب لینا آیا، نہیں آ رہا ہے تو اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے آ. تو سب طے کریں کہ 5 سے 10 منٹ روز ہم قرآن مجید کی تلاوت کا ہر گھر میں اہتمام کریں. مسجدوں میں کتنے کلام پاک رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب تو الماریاں بھی اتنی اچھی بنائی جا رہی ہے کہ چونکہ مہینہ مہینہ ہاتھ لگانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، اس لیے اندر بند کر کے رکھ دیا. گھروں میں جزدان بھی اتنا پیک کر کے اس پہ رسی باندھ کے کہ کہیں ہفتے میں کہیں پڑھ رہا ہے تو 2 ہی وجہ سے پڑھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی نے مرنا چاہیے تو پھر پڑھنا شروع کریں، مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. نمبر 2، رمضان آیا تو قرآن پڑھیں گے، نہیں تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اللہ کے پاس ایسے ہی مطلوب اور مقصود ہے جیسے 5 وقتہ نمازیں مطلوب اور مقصود. سب پڑھنے کا اہتمام کریں گے. 2 بات. تیسری بات، صبح اور شام 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 مرتبہ درود پاک، سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. صبح کی تسبیح تہجد سے لے کر 10 بجے تک پوری کرنے کا اہتمام کریں گے اور شام کی تسبیح عصر سے لے کر اپنے سونے سے پہلے تک پوری کر لیں گے. یہ 3 باتیں ہو گئی. 5 وقت کی نماز سنت مؤکدہ کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت اور صبح شام کی 3 تسبیحات. اور چوتھا عمل 10 منٹ اللہ کے دربار میں رو کر
دعا مانگنے کا روزانہ اہتمام کریں گے۔ آج بھائیو سب کو سب سے سب مانگنا آیا، بس اللہ سے مانگنا چھوڑ گیا۔ جب سے بندوں نے دسیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا، اللہ نے ان کی ضرورتیں پورا کرنا چھوڑ دیا۔ بولو، جب ہم اللہ کے دربار میں مانگیں گے تو خدا کو رحم آئے گا، ہمارے مسائل پورے ہوں گے۔ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ سے مانگنے کے قابل؟ پہلے لوگ بہت دیہاتوں میں بھی بہت اہتمام ہوتا تھا، مغرب سے پہلے بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے دربار میں روتے تھے، نمازوں کے بعد کچھ دیر رونے کا ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں روتی تھی، لیکن عورتوں نے بھی رونا چھوڑ دیا۔ وہ بھی رونے کے لیے دو ہی باتوں کا انتظار کر رہی ہے، یا تو گھر میں کسی کی موت ہونا یا شوہر نے ڈنڈے برسانا، باقی تو رونے کا اہتمام عورتیں بھی نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیے کہاں روتی ہے اب تو کچھ بھی نہیں۔ اور پہلے اتنا بھی بڑا اچھا لگتا تھا، اپنے میکے سے جب وہ جاتی تھی تو جاتے وقت پورے محلے کے گلے پڑھ پڑھ کے روتی تھی۔ محلے کی بوڑھی عورتیں وہاں آتی تھی، کہتی تھی بیٹی کیوں روتی ہے، اللہ نے تیرا بہت اچھا کیا، اور بھی اللہ تیرا اچھا کرے گا، بیٹھ بیٹھ پانی لاؤ، اور اپنے ہاتھ سے پلا دیتی تھی۔ میرا تو یقین ہے کہ اسی وقت اللہ اس کا بیڑا پار فرمایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے بھی رونا چھوڑ دیا۔ وہ بھی پسند آتا تھا اللہ، کسی کی دعا ملتی تھی۔ اب تو بابا ٹاٹا کرتے ہوئے، اچھا مائیں ایسی ہوتی تھی کہ اس کو جب بیٹی گھر سے دلہے کے یہاں چلے جاتی تھی میکے میں، 3 دن تک ماؤں کو کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ وہ کس انداز سے اللہ کے دربار میں روتے بیٹھا کرتی۔ اب تو کہتی ہے کہ وہ کیا ہے، گاڑی میں بیٹھی ہے، ابھی گھر میں اتری ہے، شوہر سے ملی ہے، ساس نے کیا جواب دیا وہ بھی معلوم ہو گیا ہے، تو اسے کیوں رونا ہے؟ کہاں کا غم ہوگا؟ پھر کیوں ہماری بیٹیوں کا اچھا ہوگا؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ پھر کیوں اچھا ہوگا؟ وہ رونا ہمارا ختم ہو گیا۔ پورا مجمع طے کریں کہ ہم انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں 10 منٹ اپنے رب کے سامنے رو کر اپنی مرادوں کو اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں گے۔ اور 5واں عمل، ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اگر گناہ ہو ہی گیا تو جہاں ہوا وہیں پر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ بولو کریں گے کیا نہیں؟ ابھی مسجد سے آپ باہر نکلنے کے بعد آپ نے چپل پہنے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کے جانور نے، بیل نے گوبر کر دیا، آپ کا چپل اس میں پڑ گیا تو ساری چپل بھر گئی، تو آپ یہ بولتے ہیں کہ میرے محلے کا ہی بیل ہے، تو گھر پہ لے کے جاتے ہیں وہ گوبر کو؟ بولو نا، کیا کریں گے؟ وہیں پر صاف کریں گے، حالانکہ گوبر تو ہے لیکن صاف کریں گے، گھر پہ جا کے دھوئیں گے۔ ایسا ہی میرے بھائیوں، ہمارا گناہ گوبر سے نہیں گو سے بھی بدتر ہے، لیکن افسوس ہے گوبر کو تو دھو رہے ہیں اور پاخانے سے بدتر گناہ کو اپنے گھروں میں لے کر جا رہے ہیں۔ گھروں میں ہی نہیں لے جا رہے ہیں، گودڑی میں اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے کفن میں بھی اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ توبہ کی توفیق کی۔ اب ہم طے کریں گے کہ جہاں گناہ ہوگا وہیں پر، یہ توبہ کا جو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر مانگا جائے، اور اصل یہ ہے کہ جہاں گناہ ہوا بولو وہیں پر۔ ہم نے بچا کر اتنے گناہ ہو گئے کہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چلنے نہ دیا مجھ کو گناہوں کے بوجھ نے، اس لیے 4 یار کے کندھوں پہ سوار ہو کر لے جاؤ۔ ارے وہی توبہ کرتا تو یہاں تک آنے کی نوبت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر گناہ پر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قلب میت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، قلب مریض کی ہمارے اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو اللہ قلب سلیم عطا فرمائے۔ یہ جو دعا کا ایک عمومی مجمع یہاں جمع ہوا ہے، دعائے الحزب البحر، اللہ تعالیٰ بے انتہا پڑھنے والوں کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ جن دوستوں نے یہ محنتیں کی، اللہ ان سے اور ان کے نسلوں سے ایسے بڑے بڑے کام لینے کے فیصلے فرما دے۔ آج چھوٹا سا کام ہوا ہے، کل اور بڑا ہوگا انشاءاللہ، اور اچھے کام کو 4 لوگ بھائیوں، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو، کچھ لوگ نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ اللہ ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے، بولو اللہ ایسی محرومی سے ہماری، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب بھی دعا کرو 3 باتوں کی دعا اللہ سے اس طرح سے ضرور مانگنا، اے اللہ گناہ سے بھی حفاظت فرما، بولو گناہ سے بھی حفاظت فرما، اسباب گناہ سے بھی حفاظت فرما، اور خیالات گناہ سے بھی حفاظت فرما۔ اللہ گناہ سے بھی حفاظت فرما،
اسباب گناہ سے بھی حفاظت فرما اور خیالات گناہ سے بھی حفاظت فرما. اصل میں خالی گناہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن جن سبب سے گناہ ہو رہے ہیں اس سے نہ بچنے کی فکر کرتے ہیں نہ اس سے پناہ مانگتے ہیں. تو گناہ سے بھی بچیں گے، اسباب گناہ سے بھی بچیں گے. گناہ مثلا غیبت گناہ ہے، اور جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گناہ ہوا وہ دوست اسباب بنے. اے اللہ غیبت سے بھی بچا اور ایسے دوستوں سے بھی بچا جن میں بیٹھنے سے بولو کیا ہو رہی ہے. اور پھر خیالات گناہ سے بھی، کبھی کبھی گناہ کی اتنی لذت کی بھی ہوتی ہے، بار بار تصورات میں آتے ہیں تو پھر وہ گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے. اس لیے کہو اللہ سے، اے اللہ بولو کس سے حفاظت فرما؟ گناہ سے حفاظت فرما. نمبر 2 اسباب گناہ سے بھی حفاظت فرما. نمبر 3 خیالات گناہ سے بھی حفاظت فرما. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب زیادہ وقت نہیں لینا ہے. الحمدللہ ہم ہمارے تمام ہی بستی والوں کا، پورے علاقے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے اساتذہ اور تمام ہی بستی کے ہمارے والدین، ہمارے چاچا اور گاؤں کے سارے ہی لوگ، ساری مائیں بہنیں، آپ نے بہت بڑا ساتھ دیا. 4 دن سے مہمان ہمارے یہاں پر تشریف فرما تھے، تو قریباً 150 لوگوں نے یہاں پر اعتکاف کیا. ماں بہنوں نے رات میں الحمدللہ روٹیوں کا انتظام کیا. جب مائک سے آواز لگی تو یہ سارے کام کاجوں کو چھوڑ کر ان اللہ والوں کے بیانات سننے کے لیے آئی. ابھی حضرت مولانا فہیم صاحب بتا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ جب بیانات ہوئے تو عورتوں پہ اثر ہوا کہ دکان پر ماشاءاللہ اور برقی کے ساتھ آ گئی. آج کی مجلس کے حضرت یہ فائدہ ہوا. الحمدللہ ہمیں امید ہے حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں ہم کو بتائی. ہم حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پورے بستی والوں کا، علاقے والوں کا، دور دراز سے جو مہمان آئے، حکیم صاحب کا جن کی وجہ سے محفل یہاں پر سجائی گئی، ہمارے تمام اکابرین اساتذہ کا. کئی لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی کہ یہاں پر حزب البہار کی مجلس ہے، حضرت ہمارے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا فرمائیے، گھر والوں کے لیے دعا فرمائیے. تو انشاءاللہ ابھی حضرت پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے. دوسری بات یہ عرض کرتے ہیں کہ 3 دنوں میں ہمارے مہمانوں کو ہماری جانب سے کوئی بولنے میں اور خدمت میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو ہم فقیروں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. ہمارے پاس آپ کے دینے کے لیے نہ کوئی مال ہے نہ کوئی ہدیہ ہے، بس آپ ایک آواز لگانے پر یہاں جمع ہو گئے. حضرت مفتی صاحب کو بھی ایک ہی فون کیا، حضرت نے فوراً اسی فون پر کہا کہ ہم آ جائیں گے اور آج تشریف لائے. حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دامت برکاتہ اور تمام ہی علماء کرام ائمہ اعظام نے ساتھ دیا. آپ نے مساجد میں اعلانات کیے، جمعہ میں بھی اور مذکورات میں بھی ان آنے والے علماء کے بیانات کو کروائے. انشاءاللہ ہم نے طے کیا ہے ہر مہینے انشاءاللہ ہم ان پورے دیہاتوں میں ایک ایک کونے میں جائیں گے. اس کے لیے ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. انشاءاللہ جان اور مال کے ساتھ. حضرت مفتی صاحب نے جو نصیحتیں کی ہیں، جان مانگو تو جان حاضر، مال مانگو تو مال حاضر، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دے. انشاءاللہ ان اللہ والوں کی سرپرستی میں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ ہم سب مل کر آگے بڑھیں گے اور ان نورانی ماحول کو بنائیں گے. اب زیادہ وقت نہیں لینا ہے. ہمارے تمام ہی بستی والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے معتکف حضرات جو ماشاءاللہ 3 دن سے یہاں پر اعتکاف کیے، دعا حزب البہار کو پڑھا، پوری رات بھی وہ دعائیں کرتے رہے، پڑھتے رہے، تہجد میں روتے رہے، مجلسیں کرتے رہے. الحمدللہ پورے علاقے کے لیے انہوں نے دعائیں کی. انشاءاللہ اب فوراً اذان ہوگی، 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی اور اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے وہ مہمان جو آل انڈیا سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے آیا؟ صرف اللہ کی محبت میں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ بھی، ہم بھی اور جتنے ہیں قیامت تک ہم اللہ کی محبت میں اسی طریقے سے جمع ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جب جب آواز لگے گی ہم تمام انشاءاللہ ان اللہ والوں کے لیے اپنے جان اور مال کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ والے ہم کو بھی توبہ کے کلمات بھی پڑھائیں گے مختصر انشاءاللہ، پھر دعا ہوگی. تو ہم تمام ہی نوجوانوں کا، بستی والوں کا، علاقے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو نماز سنت پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ اب پروگرام ہو گیا، حضرت نے
بھی بتایا, ورنہ فرض پڑھتے ہیں اور ہم نکل جاتے ہیں. جمعہ میں بھی یہی حالات ہو رہے ہیں اور پروگرام اجتماع میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اب لمبا سفر ہے, زندگی ہماری سفر میں جاری ہے. حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے, ایک ایک دن ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم خوش ہیں کہ ہم بہت ترقی پہ جا رہے ہیں. یہ سب اساتذہ ان اکابرین اہل اللہ کی دعاؤں کے برکات سے ٹوٹے پھوٹے بے ربط جملے میں نے کہے. انشاءاللہ ہمارے تمامی بستی والے پہلے ان مہمانوں کو سنت پڑھنے کے بعد, نوافل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے, پھر ان کے بعد آپ بھی کھانا کھا کر جائیں گے انشاءاللہ. کچھ احباب کا ٹکٹ بنا ہوا ہے اور ان کو 11 بجے تک ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے, تو جو احباب متقی حضرات ہیں وہ جلدی سے آ جائیں. حضرت کے ہاتھ سے ان کو ایک رومال جلدی سے دیا جائے گا, فاسٹ میں یہاں پر آ جائیں اور پھر اوپر چھت کے اوپر چلے جائیں. 2 منٹ کے اندر وہی بیٹھ کے دعا بھی ہوگی ان کی اور کھانے کا انتظام ہوگا. جلدی سے تمام متقی حضرات تشریف لائیں, آ جائیں جلدی. آ جائیں متقی حضرات جلدی سے, جنہوں نے یہاں پر اعتکاف کیا. ادھر آ جائیں, بول بشیر صاحب لیتے جائیں لائن سے ادھر اور بیٹھ اوپر چھت کی طرف چلتے بڑھے. جزاکم اللہ. ادھر حضرت کے ہاتھ سے بھی کچھ لوگ لے, ہاں دونوں چاروں علماء کرام کے ہاتھ سے معتکف حضرات آئے جنہوں نے 3 دن کا اعتکاف کیا ہے مسجد کے اندر. آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا, جان مال. دوسرے حضرات اٹھنے کی زحمت گوارا نہ کرے, ابھی انعام لینا باقی ہے. مزدوری آپ نے محنت کی ہے, ابھی مزدوری ملنے والی ہے دعا کے ذریعے, ورنہ اٹھ جائے گی محروم رہ جائے گی. جلدی جلدی. جزاک اللہ خیر. حضرت کے ہاتھ سے جنہوں نے اعتکاف کیا, یہ حضرات جلد مسجد کی چھت پہ رومال لے کر پہنچ جائیں. ہم سے جو بھی آپ کی خدمت میں کمی زیادتی ہو جائے ہمیں اللہ کے لیے معاف فرماتے ہوئے جائیں. ہمارا بھی دعا ہوگی انشاءاللہ. معتکف حضرات آ جائیں جلدی, جنہوں نے اور جو لوگوں نے مسلسل ان کی 3 دن خدمت کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کوئی حرج نہیں, بیٹھے ہوئے بھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو گیا. آپ نے اتنا وقت دیا, بھی حضرت نے بتایا نا قلب میت اور ساری چیزیں, کہ مسجد میں دل لگنا یہ قلب سلیم کی علامت ہے اور بے چین ہونا قلب میت کی علامت ہے. ایمان دھیان میں رکھے, یہ نہیں کب ہو گیا مولانا بھی لمبا وقت لے لے, بعد میں مجھے بھی نہ پکڑ لینا. ہاں ابھی حضرت نے بتایا تھوڑا سا کوئی بے چینی نہیں. ہم اپنے علاقے کے دنیا کے لیے کتنے وقت دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اب تھوڑا سا اور وقت برداشت کر لیں. آپ بہت سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب کی تشریف لائے. بابا کے ہمارے بھائی ہے علی پٹھان صاحب, وہ بیمار ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. مجیب سر یہاں پر تشریف لائے, ابھی ان کا بھی چل رہا ہے 3 کو وہ ہو گیا. اللہ ان کے لیے بھی, اور کئی لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی, آئے ہیں دور دراز سے, سب کے لیے بھی حضرت دعا فرمائیں گے. حضرت حکیم صاحب اور اکبر الدین صاحب, حسامی حافظ عرفان, جتنے بھی لوگوں نے اعتکاف کیا کہ وہ رہ گئے ہیں, آ جائیں. اب مفتی صاحب کو بھی ایک رومان پیش کر دیا جائے. مفتی صاحب کے ساتھ جو مہمان ہیں مولانا حضرت مولانا تشکر صاحب کو بھی, اور ہمارے جو اساتذہ تشریف لائے ہیں حضرت خورشید صاحب دامت برکات, ان کو بھی آ جائیں. ان کو بھی ایک رومان پیش کر دیا جائے حضرت کو, خورشید صاحب دامت برکات. کل صبح 11 بجے قریشی سنگھٹن کی طرف سے موقع رکھا گیا ہے. تمام حضرات اس میں شریک رہے. کہاں پر؟ امبر میں قریشی محلے سے. جی آپ کے سب ہمارے ہو گئے اساتذہ. مفتی صاحب کے ساتھ میں جو مولانا عابد صاحب خاص میں دامت برکات کو حضرت کی بھی خدمت میں پیش کر دیجیے, اور حضرت کو بھی ایک رومان دیجیے. ادھر تو اللہ وہاں بیٹھے ہاں حضرت کے ہاتھ سے
आप ही की होती है निशानी। बुजुर्ग इनको दिए गए आपने लिए, दे दो इनको भी एक दे दो, जो एहतिकाफ में जो भी थे सब आ जाए। चलिए दुआ हो रही पर बैठ जाए। हाफिज जावेद साहब, हमारे वालिद मोहतरम शौकत चाचा ये आ जाए, जो लोगों ने 3 दिन यहाँ पर मुसलसिल खिदमतें की है, आ जाए कि फौरन दुआ हो रही है। सबने लाइट बंद कर दो, दुआ हुई, सब साथी आ जाओ और लाइट भी बंद कर दो। तमाम सुन्नतों का इंतजाम फरमाएं। प्यारे रसूल और अहमियत हर एक में होनी चाहिए। अपने नफ्स की शरारतों से खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाएं। रसूमात से, रिवाजात से, खुराफात से अपने आप को बचाने की भरपूर फिक्र करें। कोई ऐसा अमल जो आप करना चाहते हैं, अपने मुकामी और इलाकाई उलमा की खिदमत में बैठ कर उन सारी बातों को अच्छी तरह से सीख लें, पूछें। बग़ैर उलमा के तहक़ीक़ के कोई अमल नहीं करना चाहिए, वरना इंसान कोई अमल करना चाहता है और नुकसान बहुत ज़्यादा उठाता है। तो सुन्नत के ख़िलाफ़ हमारा कोई अमल नहीं होना चाहिए। जो नूरानियत अल्लाह ने सुन्नतों में रखी है, ये किसी और चीज़ में नहीं पैदा हो सकती। तो अगर आप नूरानियत पैदा करना चाहते हैं तो सुन्नतों का खूब एहतमाम कीजिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की फ़िक्र कीजिए। रस्मी चीज़ों से अपने आप को भरपूर बचाने की फ़िक्र करें। कोई अमल हमारा रस्मी नहीं होना चाहिए। जब दीन शरीयत के दायरे में होगा तो ही अल्लाह मकबूल होगा। और सही है या नहीं, अपने अपने इलाके के उलमा को पूछे बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। मोबाइल में देख कर अमल करना छोड़ दो, उलमा की सोहबत में रहकर सीखिए। और माँ बकिया जो जिस काम में लगा हुआ है, मसलन दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत में खूब जम के मेहनत कीजिए। इस मुबारक से ताल्लुक़ रखें, लेकिन रूहानी ताल्लुक़ पैदा करने के लिए अल्लाह से जुड़े हुए रहिए। तो हमारे काम में भी बरकत आएगी, रूहानियत पैदा होगी। और इसी तरह बाकी जो अहबाब दीगर इलाकों में है, वो भी किसी न किसी अल्लाह वाले से ज़रूर अपना ताल्लुक़ कायम कर लें, बैत कर लें। और बैत का मतलब ये होता है कि किसी अल्लाह वाले को गवाह बनाकर आप तौबा कर रहे हैं, वो जो मामूलात बताएं उसके मुताबिक अमल करने की फ़िक्र फरमाएं। लिहाजा आप सब भी, हम सब भी तजदीद ईमान की नीयत से और तजदीद तौबा की नीयत से ये चंद कलिमात पढ़ लीजिए, ताकि इसकी नूरानियत हमारे दिलों में अल्लाह ताला पैदा फरमाए। और हदीस में फरमाया गया, जब दीनों ईमान हो तो ईमान की भी तजदीद होनी चाहिए, तौबा की भी तजदीद होनी रहना चाहिए। इसलिए इसका एहतमाम करते हैं। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअ्थ बअदल मौत। तौबा करता हूँ मैं कुफ्र से, शिर्क से, बुत परस्ती से, गीबत करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, ज़िना करने से, तोहमत लगाने से, किसी का माल नाहक खाने से, सूदी और ब्याजी लेन देन करने से, इकरार करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता रहूँगा, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखता रहूँगा, ज़कात और हज अगर फ़र्ज़ हो जाए अदा करने की फ़िक्र करूँगा। अल्लाह और उसके रसूल के तमाम फरामीन
زمین عمل کرنے کی فکر کروں گا. اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا محمد المصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن تحتنا ومن فوقنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى ضعف وعورة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وضل لك جسمه وردم لك أنفه. ويا خير المسؤولين ويا خير المعطيين ويا خير المسؤولين ويا خير المعطيين ويا خير المسؤولين ويا خير المعطيين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. کھل کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما. مجمع میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اللہ سب کچھ معاف فرما. آج تک اور اب تک جب بھی اور جو بھی اور جہاں بھی اللہ چھوٹے بڑے گناہ ہوئے سب کو معاف فرما. اے اللہ جن گناہ جگہوں میں ہم نے گناہ کیے ان جگہوں کو بھلا دیجیے. اللہ اللہ جن جگہوں میں ہم نے گناہ کیے ان جگہوں کو بھلا دیجیے. اللہ اللہ ان جگہوں کو بھلا دیجیے. اللہ نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیجیے. اللہ نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیجیے. اللہ اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما. اسباب گناہ سے بھی حفاظت فرما. خیالات گناہ سے بھی حفاظت فرما. اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. اسباب گناہ سے بھی حفاظت فرما. خیالات گناہ سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما. اللہ اسباب گناہ سے حفاظت
حفاظت فرما، خیالات گناہ سے حفاظت فرما، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیں اللہ گناہ کرنے کے خیالات ہم سے دور فرما دیجیے اللہ اب ہم سچی پکی توبہ کر چکے ہیں اللہ اب ہمارے توبہ کی حفاظت فرمائیں اللہ اب ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیے اللہ اب گناہ کرنے کے موقع ملنے سے حفاظت فرمائیں گناہوں کے جگہ پر جانے سے حفاظت فرما دیجیے اللہ جو کیے گناہ اس پر توبہ کرتے ہیں ختم کر کے بھلا دیجیے اور آئندہ کے لیے بچانے کے فیصلے فرما دیجیے اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کرتے ہیں اللہ جو کچھ ہوا شرمندہ ہو کر معافی مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم نے بارہا دیکھا اللہ مالک جب بکریاں چراتا ہے اور وہ بکریاں اس سے چھوٹ کر دور دور جاتی ہے تو اللہ وہ اپنے قریب لا کر کھٹی سے رسی سے باندھ دیتا ہے اور اب اس بکری کی خاص نگرانی کرتا ہے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے آپ سے دور چلے گئے اللہ آپ کی رحمت سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے اے اللہ رحمت کی رسی سے اور کھوٹی سے ہمیں باندھ دی جس طرح اس بکری کی نگرانی کی جاتی ہے اللہ آپ ہماری بھی نگرانی فرما دیجئے اللہ ہم وقت اپنے نگرانی میں رکھنے کے فیصلے فرمائیں اللہ اپنے نگرانی میں رکھنے کے فیصلے فرمائیں اپنی حفاظت میں رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے اللہ آپ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ آپ اپنا خصوصی کرم فرما دیجئے اے اللہ یہ سارا مجمع توبہ ہی کے لیے جمع ہوا ہے 3 دن سے آپ کے نام کا ورد یہاں کیا جا رہا تھا آپ سے دعائیں مانگی جاتی رہی اللہ آج یہ قبولیت کی گھڑی ہے ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ اللہ کہیں ہمارا دل اللہ برباد نہ ہو جائے اللہ دل ہمارا مردہ نہ ہو جائے اللہ دل ہمارا بیمار نہ رہ جائے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما دیجیے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجیے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجیے یہ دعا حزب البحر کی برکت سے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجیے قلب سلیم عطا فرما دیجیے قلب سقیم سے حفاظت فرمائیے بیمار دل سے اللہ حفاظت فرمائیے اللہ ہم توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اب قبول فرما لیجیے اگر اللہ آپ نے ہمیں اللہ اگر اس پر اجتماعیت نہیں عطا فرمائی اور اللہ اگر ہم چھوٹ کر پھر چلے گئے اللہ جس طرح بکری منہ مارتے پھرتی ہے اللہ ہم میں سے پھر جو جس گناہ میں مبتلا تھا وہی وہ منہ مارتا پھرتا رہے گا اللہ ایسی گندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے پیارے اللہ مدد فرمائیے اللہ نصرت فرمائیے بڑی امیدوں سے جمع ہوئے ہیں اللہ جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائیے اللہ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیجیے دل میں آپ کی محبت پیدا فرمائیے آپ کے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرمائیے اللہ آپ کے پیارے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے اللہ عاشق رسول بنا دیجیے میرے آقا کی ایک ایک اداؤں پر مر مٹنے والا بنا دیجیے نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرمائیے آج تک اور اب تک جب بھی جو بھی جہاں بھی اللہ کیا ہوا آپ کو جو کچھ ہم نے نافرمانی کی ناراض کیا اللہ آپ کو ہم نے ناراض کیا ایک ایک لمحے کو آج معاف فرما دیجیے ایک بار اعلان کر دیجیے بھیک مانگنے والوں جاؤ تم سب کی مغفرت کر دیجیے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائیے اس مجمع کی بھی مغفرت فرمائیے ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرمائیے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائیے اہل خاندان کی مغفرت فرمائیے اللہ ایک ایک فرد کی مغفرت فرمائیے بخششوں کے دہانے کھول دیجیے اے پیارے اللہ اپنا خصوصی نام شامل حال فرما دیجیے اللہ امت کے بے شمار بھائی اور بہنیں مختلف بیماریوں میں مختلف جگہوں پر مبتلا ہے اللہ آج کی اس دعا حزب البحر کی برکت سے اللہ آپ کو اس دعا حزب البحر کا واسطہ دیتے ہیں جو یہاں مانگی گئی ہے خدایا اسے شرف قبولیت عطا فرمایا اور اس کے برکت سے اللہ خصوصاً ہمارے اس علاقے میں ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن اللہ ہمارے بیٹے بہو پوتے پوتیاں ہماری بیٹیاں داماد ناتے نواسے اور اللہ ہمارے ماں باپ دادا دادی اللہ ہماری آل اولاد بھائی بہنیں اہل خاندان
متعلقین و منتسبین، اے اللہ اہل علاقہ اور امت کے ایک ایک فرد کو اللہ اس دعا حزب البحر کی برکت سے اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، عاجلہ عطا فرمائے، مستمرہ عطا فرمائے، دائمہ عطا فرمائے، عافیت بھری زندگی سے مالا مال فرما دیجیے۔ میرے بے شمار بھائی اور بہنیں اللہ جادو ٹونوں میں مبتلا ہے، اللہ کسی کروٹ اللہ ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، دواخانوں میں بھی علاج نہیں ہوتا ہے، گھروں میں بھی سکون نہیں ملتا ہے، اللہ آل اولاد بھی حیران و پریشان رہتی ہے۔ اے پیار سے زندگی دینے والے اللہ میرے ایک ایک بھائی بہن کو صحت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، عافیت بھری زندگی سے مالا مال فرما دیجیے۔ جتنے بھائی دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں یا گھروں میں بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں یا جو جہاں جس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ معصوم معصوم بچوں پر سہارا بنا کر انہیں لوٹانے کے فیصلے فرما دیجیے، پہلے سے خوشحال زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بے شمار بھائی بہنیں، ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور کتنے ہی عزیز و اقارب، کسی کی بیویاں، کسی کی بیٹیاں، کسی کی بہنیں اور معلوم نے خاندان کے کتنے لوگ، امت کے کتنے افراد اللہ مختلف بیماریوں میں مبتلا، اللہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، اللہ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، منتہائے نظر تک ان کے قبروں کو وسیع و عریض بنا دیجیے، اللہ ان کے قبروں میں حور و غلمان سے ان کا استقبال فرما دیجیے، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیجیے، اللہ ان کو دنیا سے اچھا ٹھکانہ عطا فرما دیجیے، یہاں سے اچھے ساتھی عطا فرما دیجیے، اللہ یہاں سے اچھے احوال عطا فرما دیجیے، میرے ایک ایک اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دیجیے۔ یہ دعا حزب البحر کی برکت سے جتنے قبرستان ہے آج اللہ سب کے بارے میں ایک فیصلہ فرما دیجیے کہ سارے مرحومین تم سب کی مغفرت کر دیجیے۔ آج تک جن جن مرحومین کے لیے اللہ کوئی ایصال ثواب اگر کہیں نہ کیا گیا ہو وہ بھی، اور جن کے لیے کیے گئے ہیں وہ بھی، اور جو جہاں آج تک اور اب تک دفن ہوئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اللہ ان کو سنبھال دیجیے، ان کو سہارا عطا فرما دیجیے، ان پر انعام فرما دیجیے، احسان عظیم فرما دیجیے۔ اللہ میرے بے شمار بھائی اور بہنیں اللہ روزی روٹی کے چکر میں پریشان ہیں، اللہ حالات درست نہیں ہوتے ہیں، بڑے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ دکانوں پہ جا جا کر صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں اور کہنے پر مجبور ہوتے ہیں آج تو صبح سے بسم اللہ بھی نہیں ہوئی، بیوی آتے ہی پوچھتی آج کتنا دھندا ہوا ہے، کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج تو شروعات بھی نہیں ہوئی ہے۔ اے پیار سے زندگی دینے والے اللہ آپ مکھیوں کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں، مچھروں کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں، چونٹیوں کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں، اے سب کی ذمہ داری لینے والے اللہ آپ کے اشرف المخلوق بندوں کے روزی روٹی کا انتظام فرما دیجیے، اللہ سب کو برکت والی روزی عطا فرمائے، عزت والی روزی عطا فرمائے، عافیت والی روزی عطا فرمائے، ترقی والی روزی عطا فرمائے، بے مشقت روزی عطا فرمائے، اللہ آپ اپنا خصوصی کرم فرما دیجئے اور سب کو بھرپور تجارتیں عطا فرمائیے، زراعتیں عطا فرمائیے، کھیتی باڑی میں خوب برکتیں عطا فرمائیے، اللہ جتنا دیا تھا اس سے کروڑ درجے لوٹانے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ملازمتوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی نوکریوں کی حفاظت فرمائیے، زمین جائیدادوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ آپ نے تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم فرمایا ہے، پیاسوں کو پانی پلانے کا حکم آپ نے فرمایا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانے کا آپ نے حکم فرمایا ہے، اے اللہ آپ نے دی ہوئی تجارتیں کاروبار اللہ آپ تو سب کو دینے کو کہہ رہے ہیں، اللہ ظالم حکومتیں یہی ساری دولتیں ہم سے چھین رہی ہیں، خدایا امت مسلمہ کی تجارتوں کی حفاظت فرمائیے، کاروبار کی حفاظت فرمائیے، زمین جائیدادوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کو ترقیات سے مالا مال فرما دیجیے، ترقی بھری زندگی نصیب فرما دیجیے، اے پیارے اللہ ہر ایک کو پاکیزہ بھرپور عزت والی روزیوں سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ بہت سارے ہمارے بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں نوکریاں کر رہے ہیں اور تجارتیں کر رہے ہیں، سب کو برکتوں سے مالا مال کیجیے، اور بہت سارے پڑھ رہے ہیں اللہ بڑی بڑی
ملازمتوں کی ڈگریوں کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرما دیجیے، ان کو بھرپور کامیاب فرما دیجیے، ان کے حوصلوں کو بلند و بالا فرما دیجیے، امت مسلمہ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ یہ پیارے رسول کی پیاری امت ہے اللہ، بڑی دکھی امت ہے اللہ، اے اللہ بڑی دکھی امت ہے اللہ، دن بہ دن اس پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ الدعاء الحزب البحر کی برکت سے امت کے حالات کو درست فرما دیجیے اللہ، اچھے ہاتھوں میں اللہ حکومت کی باغ ڈور عطا فرما دیجیے، ظالم ہاتھوں سے اللہ حکومت کو چھیننے کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، ظالم حکومتوں کے تختے پلٹنے کے فیصلے فرما دیجیے، اچھے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما دیجیے اللہ، انصاف پسند اقتدار عطا فرما دیجیے، انصاف پسند ہمیں وزیر اعظم عطا فرما دیجیے، انصاف پسند وزیر اعلیٰ عطا فرمائیے، انصاف پسند خاصدار عامدار عطا فرمائیے، انصاف پسند اللہ پولیس کے اور کچہریاں والے عطا فرمائیے، انصاف پسند آفیسر عطا فرما دیجیے اللہ، جن کے قلم اور دل اور دماغ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں اللہ، ان کو ہدایتوں سے مالا مال فرما دیجیے، اور اگر وہ اسلام کے خلاف ہی چل رہے ہیں دعائے حزب البحر کی برکت سے اللہ ان کے دماغ خراب فرما دیجیے، ان کے ہاتھ کو شل فرما دیجیے اللہ، انہیں تہس نہس فرما دیجیے، ان کی طاقتوں کو توڑ دیجیے، آپس میں انتشار پیدا فرما دیجیے، موجودہ حکومت کے اللہ آپس میں انتشار فرما دیجیے، توڑ پیدا فرما دیجیے، رسا کشی فرما دیجیے اللہ، انتشار فرما دیجیے، رستے سے اتارنے کے فیصلے فرما دیجیے، امت کے حق میں فیصلے فرما دیجیے اللہ، امت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے اللہ، کچھ بھی نہیں، دعا حزب البحر کی برکت سے ہر مسلمان کو خود کفیل بنا دیجیے، خود کفیل بنا دیجیے، اس کا محافظ بن جائیے اللہ، دعا حزب البحر کی برکتوں سے اللہ، میرا ایمان والا بھائی دنیا میں کہیں بھی زندگی بسر کر رہا ہو اس کے جان کی حفاظت فرمائے، اس کے مال کی حفاظت فرمائے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آڑے وقت میں میرے ایک ایک بھائی کا ساتھ دیجیے اللہ، اللہ جس طرح جتھے کے جتھے ٹوٹ پڑ رہے ہیں اللہ، اور وہ بے سہارا بے مددگار ہوتا ہے اللہ، اگر کسی ایمان والے بھائی پر ایسے حالات آ جائے اللہ، اس کے دفاع کے لیے فرشتوں کی جماعت نازل فرما دیجیے، فرشتوں سے اللہ ان کی نصرتیں فرما دیجیے، مددیں کرنے کے فیصلے فرما دیجیے، میرے ایک ایک ایمان والے بھائی بہن کی حفاظت فرمائیے، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، علماء دین کی حفاظت فرمائیے، مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرمائیے، جتنی حق محنتیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں اللہ، سب کی آپ اپنے قدرت کے ہاتھوں حفاظت فرما دیجیے اے اللہ، جہاں ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو بچانے کے فیصلے فرمائیے، خصوصاً اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے اے اللہ، ان کی نصرت فرما دیجیے اللہ، ان کا تعاون فرما دیجیے اللہ، ان کا مکمل دفاع فرما دیجیے اللہ، ان کو بھوکوں کو کھانا عطا فرمائیے، پیاسوں کو پانی عطا فرمائیے، ننگوں کو کپڑا عطا فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، پڑھنے پڑھانے کے مدارس و مکاتب عطا فرمائیے، مساجد کو دوبارہ آباد فرما دیجیے، پہلے سے اچھی شان والا ملک بنا دیجیے اللہ، وہاں راحت اور اطمینان کی زندگیاں نصیب فرمائیے، جتنی باطل طاقتیں پیچھا کر رہی ہے اللہ، ان باطل فرعونوں کو اللہ، جس طرح فرعون کو ڈبو کے آپ نے ہلاک و برباد فرمایا، اس وقت کے متکبر فرعونوں کو بھی تباہ برباد فرما دیجیے، اس دعا حزب البحر کی برکت سے اللہ، وہ جنگوں میں روکنے کے فیصلے فرما دیجیے اور مسلمانوں کا ہر جگہ دفاع فرما دیجیے، امت کو حوصلہ عطا فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، عالمی مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ، محافظین کا دستہ نصیب فرما دیجیے، ہر جگہ اچھی اچھی حکومتیں نصیب فرمائے، یہ سارا مجمع اپنے دلوں میں بڑی امیدیں لے کر بیٹھا ہوا ہے اللہ، زبان پہ لا نہ سکے جو کہنا تھا لیکن دل میں بہت کچھ مرادیں چھپی ہوئی ہیں، آپ کی ذات تو اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والی ہے، دلوں میں گزرنے والے خطرات کو بھی اللہ آپ جانتے ہیں اللہ، جس کی جو کچھ جائز مرادیں تمنائیں ہیں اللہ، ہم خود بھی کہہ نہ سکے ہمارا کیا دل میں مرادیں ہیں، لیکن رب العالمین پورے مجمع کی خصوصاً اور پورے امت مسلمہ کی عموماً ہر جائز ضرورت کو پورا فرما دیجیے، ہر مراد کو پورا فرما دیجیے
اللہ ہم جب یہاں سے اپنے گھروں میں جا رہے ہوں گے، اللہ ہمارے بیوی بچوں نے کو بارہا ہم نے دیکھا جب بازار میں تھیلی لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہماری فلاں ضرورت بھی لے کر آنا۔ اللہ جب ہم گھر میں تھیلی بھر کر بازار میں جاتے تو وہ تھیلی ٹٹولتے اور اپنی ضرورت کی چیز کو بھی دیکھتے رہتے۔ اللہ جب ہم اس مجلس میں آ رہے ہیں، ہمارے گھر کی معصوم معصوم بچیاں، ہمارے بیٹے آل اولاد، اللہ پوتے پوتیاں ناتے نواسیں، اللہ بیویاں، اللہ وہ بڑے شرمی انداز میں کہہ رہی تھی دیکھو جی لگا معلوم ہوا ہے کہ وہاں رحمتوں کا بازار سجا ہوا ہے، تو وہاں بہت کچھ ملنے والا ہے، یہ ہماری مراد ہے، آتے آتے علمی لے کر آ جانا۔ اے اللہ اپنی قدرت سے ہمارے بال بچوں، ہمارے معصوموں کی مرادیں اللہ جھولیاں پھیلائے ہوئے، اللہ ان کا حصہ جھولیوں میں ڈال دیجئے۔ ہم جب اپنے گھروں میں جائیں گے، اللہ جس طرح بازار سے آنے کے بعد وہ تھیلیاں تلاش کر کر اپنی ضرورتوں کو خود لے لیا کرتی تھی، ہم جب گھروں میں جائیں گے اللہ وہ دعاؤں کی تھیلیوں میں اپنی اپنی مرادیں تلاش کر رہی ہوگی۔ خدایا جس کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجیے، اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما دیجیے، اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ جن کے گھروں میں بیٹے ہیں ان کو نیک صالح بیویاں عطا فرما دیجیے، جن کی شادیاں ہوں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ کتنے جوڑے ایسے ہیں ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے اور اولاد ان کے منہ کو تکتے رہتی ہے، دنیا ہی میں ان کے گھر جہنم کا دار نظر آتے ہیں۔ خدایا ہر ایک کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، محبتوں سے بھرنے کے فیصلے فرما دیجیے، دونوں جہاں کی رحمتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہ یہ کہاں کہاں سے بھائی بہنیں یا اللہ ہمارے بھائی یہاں جمع ہوئے، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ سب کا مقصد صرف آپ کو راضی کرنا رہا ہے۔ اے خدا آپ اپنا فضل فرما دیں، اور جس طرح دعائے حزب البحر کی برکت سے اللہ آپ نے ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے اللہ رکے ہوئے جہاز کو بڑھا دیا تھا اور منزل مقصود کو پہنچا دیا تھا۔ اللہ ہم میں جس کام میں جہاں رکاوٹ ہے اللہ ان کے جہاز کی طرح ہمیں بھی اپنے اس مصیبت سے بیڑا پار فرما دیجیے، ہماری نیا کو پار لگا دیجیے، مرادوں کو اللہ پورا کرنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے سفر کو بے انتہا قبول فرمائے، خیر و برکت کا بہترین ذریعہ بنائے۔ جن نیک مقاصد کے لیے سفر ہوتے ہیں وہ اللہ قبولیت کی اللہ تفصیلات عطا فرما دیجیے، اس کے صفات حمیدہ سے مالا مال فرمائیے، رضائل سے بے انتہا حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی عجب سے حفاظت فرمائیے، تکبر سے حفاظت فرمائیے، خود پسندی سے حفاظت فرمائیے، غیبتوں سے حفاظت فرمائیے، حسد سے حفاظت فرمائیے، کینہ کپٹ سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے حفاظت فرمائیے۔ اب ہم سچی پکی توبہ کر کے اٹھ رہے ہیں، اے اللہ آپ اپنی قدرت سے ہماری توبہ کو شرط قبولیت عطا فرمائیے۔ اللہ جاتے جاتے جیسے ہم نے بارہا دیکھا ہماری اماں نے، اللہ کہیں گھر سے ہم جاتے تو دور تک وہ ہمیں ہاتھ کرتے ہم انہیں ہاتھ کرتے اور مڑ مڑ کر آخر تک دیکھتے رہتے، جب پوری طرح مڑ جاتے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم غائب ہو گئے۔ اے اللہ اسی طرح ہم اب رخصت ہو رہے ہیں، اب مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی مراد ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ خدایا ہمارا حصہ ڈال دیجیے، ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے اماں کو تو ہاتھ بتاتے رہے اور آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اللہ وہ ہاتھ کا اشارہ ہاتھ سے کرتی رہی، اللہ آپ اپنے خزانے ہمارے ہاتھوں میں ڈالتے رہی اور ہماری مرادوں کو پورا فرماتے رہی۔ اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ہمارے اس مجلس کو بے انتہا کامیاب فرما دیجیے، زندگیوں میں خوشگوار تبدیل آنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ یہ صرف اٹھنا اور بیٹھنے میں تبدیل نہ ہو جائے، حقیقت میں اس کے اثرات تادیر زندگی پر اللہ اس کی اچھی چھاپ ڈال دیجیے، ہم اس سے بھرپور مستفید ہوتے رہے، ایسے فیصلے فرمائیے۔ ہم آتے وقت خالی دل لے کر آئے تھے، ہمارے دلوں کو انوارات سے بھر دیجیے، رحمتوں سے بھر دیجیے، معرفت الہیہ سے بھر دیجیے، آپ کی محبتوں سے بھر دیجیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے بھر دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں ساتھ دیا، اللہ اس میں وہ کام کرتے رہے، بہنوں نے گھروں میں روٹیاں پکائی، دعائیں کرتی رہی، مددیں کرتی رہی، نوجوانوں نے ساتھ دیا، کوئی اللہ نگرانی کرتا رہا،
کوئی جو ہے یہاں پر اللہ خدمت میں لگا رہا, کوئی رات رات جاگتا رہا, اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے, ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دیجیے. بار بار ایسے کہا رہا ہے خیر کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور ہم سب کو اچھی اور پاکیزہ زندگی سے مالا مال فرمائیے. ہمارے پیارے آقا نے, اللہ ہمارے پیارے نبی نے ہم غریبوں کے لیے, ہم محتاجوں کے لیے, ہم فقیروں کے لیے آپ کے عالی دربار میں جب بھی جو بھی جہاں بھی اے اللہ مانگا ہے, اللہ اپنے فضل سے ہماری مرادیں پوری فرما دیجیے, اور وہ حصہ ہمارے جھولیوں میں ڈال دیجیے, اور جن سے پناہ مانگی اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. جو کچھ خیر ہو سکتا ہے وہ سب سے دعائے حزب البحر کی برکت سے ہم سب کو مع اپنے اہل خانہ آل و اولاد سب کو مالا مال فرما دیجیے, اور جو کچھ شر ہو سکتا ہے اللہ سب سے ہماری اہل خاندان اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله. ہمارے